خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارے ساتھ سیگمنٹ موجود ہیں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب. وظائف کا یہ سیگمنٹ ہے. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوگی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھیں. ظاہر ہے وہ سوال ایک ہوتا ہے لیکن اس میں نمائندگی کئی آئی سینکڑوں لوگوں کی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ایک پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ مفتی سہیل امجدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ. بلکہ بڑی اچھی محفل جاری ہے الحمدللہ. نہیں, میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو ماشاءاللہ بڑی زبردست محفل, مطلب ایک ہوتی نا حاضری اور ایک ہوتی حضوری والی محفل. اللہ اللہ, تو یہ وہ تھی. اللہ اللہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس روحانیت کو برقرار رکھیے سیٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس سے پہلے کہ میں وظیفے والا سوال پوچھوں, آج پہلی شب جمعہ ہو گئی, روز جمعہ کی طرح شب جمعہ کی بھی اپنی فضیلت بتائی گئی ہے مفتی سہیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, روز جمعہ کے متعلق ایک تو قرآن کریم میں باقاعدہ حکم موجود ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اور باقاعدہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جمعۃ المبارک کا ہے. یعنی جو سورج دنوں پر طلوع ہوتا ہے نا, تو اس سے بہتر کوئی اور دن نہیں ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر یہ دن ہے. جی اچھا, جہاں تک یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جو مخفی رکھی ہے, اچھا, کہ اس وقت جو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ساتھ جو ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے. اچھا جی جی اچھا. اور یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے صحیح طور پر ایک پاکیزہ ہو کر اور معطر ہو کر کما حق کا ہو, جس طرح جمعہ ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ادا کیا, تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کہنے ہیں. اچھا, پھر مزید تعجب خیز بات یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی جب بات آتی ہے نا, تو یہ ساعتیں شروع ہو جاتی ہیں جمعرات کی مغرب سے. ٹھیک ہے. اور جمعۃ المبارک کی مغرب تک یہ تمام ساعتیں رہتی ہیں. اوکے صحیح. اس میں کوئی مسلمان اگر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو شہادت حقیقی ہے وہ تو نہیں, لیکن بہرحال شہادت کا رتبہ اسے عطا فرماتا ہے. اچھا, اس رات میں یا دن میں جو مسلمان مر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. جو اس رات میں یا دن میں صاحب ایمان انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اللہ اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات, اچھا, پھر ہر افطار کے وقت آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. جب جمعۃ المبارک کی ساعتیں آتی ہیں, یعنی جمعرات کی مغرب ہو گئی, تو جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک ایک ایک گھڑی میں, ایک ایک لمحے میں, ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کی اور اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. سورہ یاسین جو اس دن میں رات میں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سورہ کہف پڑھے تو وہ اس کے لیے نور بن جایا کرتی ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اچھا, ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. جی کیا کہنا ہے. اور یعنی ہر 6 دن بعد ہمیں ایسی ایک اپورچونٹی مل رہی ہے زندگی میں, الحمدللہ, after every 6 days. اور ظاہر ہے رمضان میں ہے تو پھر نور اللہ نور ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. علماء فرماتے ہیں, جی, علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل فرمانا چاہتا تو وہ کبھی بھی ہمیں ماہ رمضان اور یہ دن عطا نہ فرماتا. اللہ اللہ, کیا بات ہے. کیا کہنا ہے.
میں ذرا سوال کی طرف آتا ہوں. صاحب ہیں غالباً انہوں نے شاید نام ظاہر کرنا نہیں چاہا ہے اس لیے نام نہیں بیان کیا. مجھے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے. میں نے کئی بار کاروبار تبدیل کر لیا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ ناکامی میرے مقدر میں جڑ چکی ہے. اب سونے پر بھی ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتا ہے. اچھا یہ محاورہ در حقیقت الٹا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں اتنا کامیاب ہے مٹی کو ہاتھ لگا تو سونا بن جاتا ہے. یہ اسی محاورے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف معاملہ ہے کہ سونے پر بھی ہاتھ ڈالو تو مٹی بن جاتا ہے. کوئی دعا بیان کرے. اچھا میرے پاس نا دارالفتہ میں اکثر لوگ اس طرح آتے ہیں اچھا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے. ہاں اچھا اچھا چند چیزوں پر غور کر لیا جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کا آپ کو تجربہ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اگر ہے تو کیجئے, نہیں ہے تو تھوڑا سا رک جائیں, تجربہ حاصل کریں, ایکسپیرینس ہو جائے. صرف یہ دیکھ کر کہ فلاں یہ کر رہا ہے اور تو اتنے بنا رہا ہے میں بھی یہ کر لوں تو ہو جائے گا. ایسا رات فلاں کی محنت بھی ہے, فلاں کی ایجوکیشن بھی ہے, فلاں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قسمت بھی جوڑی ہوئی ہے. صحیح. تو ہر کسی کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہوتا نا. اور ہر کام ہر کسی کو مطلب راس آ جائے یہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ آپ مستقل مزاج ہیں یا نہیں ہیں. ایک کاروبار شروع کیا 2 مہینے میں سمجھ نہیں آیا, دوسرا کاروبار شروع کر دیا. یہ بھی ذرا دیکھ لیں. ایک بات اور ہے کہ آپ کاروبار تو کر رہے ہیں, بزنس کی سمجھ بھی ہے, لیکن دوسروں پر تو نہیں چھوڑا ہوا. دوسرا کما کر نہیں دے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ دوسرا کما کر دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جی اچھا اسی طرح سستی اور کاہلی تو نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے کاروبار پر پہنچتے ہی دوپہر کے بعد ہیں بزنس پر, پھر کہیں کہ کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں. دوسرا آخری بات کہ محنت کرتے ہیں یا نہیں, ذرا یہ چیزیں دیکھ لیں. اگر ان میں سے کوئی کمی ہے تو پورا کر لیں. دوسرا میں آپ کو دعا بتاتا ہوں. یہ دعا اصحاب کہف کی ہے. وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اور جو قتل کرتا تھا اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے, ایک طویل واقعہ ہے. لیکن یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جب وہ یعنی وہاں سے نکلے نا, کتا بھی ساتھ ہو لیا, 7 یہ تھے اور کتے کو ملا کر 8. صحیح ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس مقام پر پہنچ کر دعا کی. شیر افسوس سے نکلے اور جب وہاں سے دور ہو گئے یہ دعا کی. کتنی پیاری دعا ہے. اور اس دعا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. زمانے کے نشیب و افراد سے ان کو بچا لیا. دوسرا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ تعالیٰ نے ایسا روب قائم کر دیا کہ جو بھی وہاں پر آتا تو دیکھ نہ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سو رہے ہیں لیکن وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم انہیں جاگتا سمجھو. ہم انہیں کروٹیں بھی عطا فرما رہے ہیں. کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ 300 سال تک وہ بظاہر انتقال فرمائے رہے. زمانے میں طوفان آئے, سیلاب آئے, ساری چیزوں سے رب تعالیٰ نے بچا کر رکھا, دشمنوں سے بھی بچا کر رکھا, اور 300 سال بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. وہ دعا یہ ہے, وہ دعا یہ ہے. اچھا ہم دعاؤں کو نا اہمیت نہیں دیتے. سورہ فاتحہ پڑھ لو, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص وہ پڑھ لیں, استغفر اللہ یہ پڑھ لیں, کوئی نیا وظیفہ بتائیں. یہ اتنی مجرب دعا ہے, اب پڑھ کے دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں عرض کروں گا کہ دعا میں ٹکڑوں میں پڑھوں گا, اسکرین پر آ رہی ہے, لیکن آپ یاد کرنے کے لیے نا جتنے بھی اس وقت ناظرین اور سامعین ہیں وہ میرے ساتھ دہرائیں. اچھا انشاءاللہ یاد رہے گی ان کو, یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں اور میں آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس سے یاد رہے گی. کہتے ہیں کہ علم کو اگر سنبھال کر رکھنا ہے نا کسی چیز کو, یا تو لکھ لو یا یاد کر لو یا اس کو بار بار تکرار کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی پیاری دعا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے, 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 10. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما. آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ہر شے پر قادر ہے نا. تو یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے
यूं समझ लें कि ये आयत करीमा आपके लिए नाजिल हो रही है, तो फिर आप देखें इसका मजा, इसकी यानी ये रूहानियत। जब बस वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं यानी जब गार में पहुंच गए थे फिर उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी थी कि हम महफूज रहें शहर वालों, वो उस बादशाह शहर से जब निकल गए, सही है, और घार के दहाने पर पहुंचे, हाँ, और उस वक्त ये दुआ पढ़ी। अच्छा, ताकि हम महफूज रहें। फिर उसके बाद क्या हुआ मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद फिर पूरी दास्तान। हाँ, वाह वाह वाह। तो ये सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। फिर आप देखिए होता क्या है, और इसके साथ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिफाती नाम है नूर, या नूरू। नूर का मतलब है रोशनी। रोशनी अंधेरे में काम आती है, ठीक है ना। जब मायूसी का अंधेरा है, हर चीज़ का अंधेरा है, या नूरू कसरत से पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपको रास्ते अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह आमीन। क्या कहने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लुत्फ़ आ गया। और आपने जो पस मंज़र बताया उससे और दिलचस्प हो गई बात, लुत्फ़ आया। इंशाअल्लाह ये सेगमेंट आप रोज़ाना देखेंगे। हम एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद हमारा नातिया मुकाबला इंशाअल्लाह।